ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت آج سے مورد نظر واقع ہونی ہے، یہ ایک طرح کی ایک تاریخی پہلو بھی رکھتی ہے اور ایک ہدایتی پہلو بھی اس میں موجود ہے۔ یہ جو قبلہ ہے، اس میں قبلہ یعنی جس کی طرف رخ کر کے عبادت کی جائے، چونکہ اللہ کا وجود مادی نہیں ہے، اس کو کسی ایک جگہ سامنے نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ وہ ہر جگہ ہے، لیکن مادی طور پر، حصی طور پر نظر نہ آنے والی وجودیت ہے اس کی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے یا جو بھی اللہ کو ماننے والے ہوں، ان کو اپنی عبادات کا رخ متعین کرنے کے لیے ایک مشکل پیش آتی۔ دوسرے جو حس گرا ہیں، جو کسی حصی چیز کو مانتے ہیں، تو چونکہ وہ سامنے ہوتی ہے، چونکہ وہ ان کی نظر میں ہوتی ہے، اس کا رخ متعین ہوتی ہے، اس کی جگہ ہوتی ہے، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسی کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کرتے ہیں۔
لیکن اللہ کے حوالے سے کہ وہ ہر جگہ ہے اور نظر بھی نہیں آتا ہے، کسی خاص طرف متعین بھی نہیں ہے، تو کیسے کیا جائے کہ اپنی عبادات کو دوسرا رخ ملنے سے روکا جائے؟ جب آپ اللہ کے ہر طرف وجود ہونے سے کسی بھی طرف رخ کریں گے تو حصی لوگ اس کو یہی سمجھیں گے کہ یہ فلاں چیز کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ادھر منہ کیے ہوئے ہے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، کیونکہ ہر جگہ اللہ ہے تو ہر طرف منہ کر کے عبادت کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے، اللہ کو بلایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہونا کہ جن کو اللہ کے حوالے سے معلومات نہیں ہیں یا وہ مانتے نہیں ہیں، انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ یہ بندہ جو مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے ہے مشرق کو مانتا ہے، وہ جو مغرب کی طرف منہ کیے ہوئے ہے وہ مغرب کو مانتا ہے۔ جو درخت کی طرف منہ کیے ہوئے ہے وہ کہیں گے کہ یہ درخت کو عبادت کر رہا ہے، اور اگر کوئی پہاڑ کی طرف رخ کر کے کرے گا، اس کا اتفاقاً رخ پہاڑ کی طرف ہو جائے گا تو وہ پہاڑ کو کہیں گے کہ مانتا ہے۔ تو اس طرح ایک اعتقادی خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص جگہ کو معین کیا جائے، خاص رخ کو معین کیا جائے کہ لوگ اپنا رخ یعنی وجہ جو شناخت کا معیار ہے وہ اس طرف کریں، تاکہ پتہ ہو کہ یہ ہر طرف یا ہر جگہ یا کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف اس اللہ واحد اور احد کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے قبلہ کا ہونا اور ایک مرکز کا ہونا جس کی طرف انسان اپنی ابدیت کا رخ کر سکے ضروری تھا۔ اب اس کے لیے پھر خدا کریم کی قرآن کے مطابق ہماری بات کا معیار جو ہے وہ تقریباً قرآن ہی محور ہے اس میں، تو اس کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، وضع للناس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ گھر عبادت کے لیے، رہنے کے لیے نہیں ہے کہ کوئی کہے گا کہ زمین پر پہلا گھر رہنے کے لیے وہ یہ بننا ہے جو مکہ میں ہے، یہ نہیں، للناس جو سب لوگوں کے لیے ہے، اور للناس میں یہ بات موجود ہے کہ قبلہ ایک ہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، للذی کا معنی آپ دوست جب انشاءاللہ عربی میں یہ پڑھیں گے، للذی یعنی وہی ہے، وہی ہے اس کا معنی، للذی وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ کے بارے میں اور مکہ کے بارے میں یہ آیت ابھی مورد بحث نہیں ہے، لیکن آج کل کے بکہ کیوں کہتے ہیں؟ بکہ اس عین کعبہ والے ایریے کو کہتے ہیں، یہ جو حرم ہے جس میں ابھی کعبہ اور اس کے آس پاس میں صحن ہے، اس خاص جگہ کو بکہ کہتے ہیں۔ ویسے کل زمین جو اطراف میں ہے اور تھوڑی سی وادی ہے اور ذرا پھیلاؤ ہے اس کا، اس سارے ایریے کو مکہ کہتے ہیں۔ بکہ خاص اسی ایریے کو ہی کہتے ہیں، اسی خاص جگہ کو جہاں کعبہ اور کعبہ کے آس پاس میں، آپ انشاءاللہ جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ کعبہ بہت 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 نیچے جگہ پر ہے اور اس کے آس پاس میں پہاڑیاں ہیں، اور شہر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10-20 میٹر ممکن ہے کہ اس جگہ سے اوپر ہو، شہر جو ہے وہ بہت ڈھلوان کی جگہ پر موجود ہے یہ کعبہ، اور کبھی انشاءاللہ آپ کا
چانس بنے تو آپ سیڑھیاں اتر کے کافی ساری پھر جا کر وہ اس کعبہ والے ایریا میں پہنچتے ہیں. باہر سے جاتے ہیں، سیڑھیاں اترتے ہیں، پھر سیڑھیاں اترتے ہیں، پھر سیڑھیاں، اور پھر وہ جگہ آتی ہے. انشاءاللہ خدا کریم آپ کو وہاں لے جائے اور آپ دیکھیں. تو یہ جگہ جو ہے پہلا گھر اللہ نے بنا دیا. یہ اعلان کر دیا کہ یہ لوگوں کے لیے یہ بنا ہوا ہے، تمام لوگوں کے لیے. للناس سے واضح ہے کہ اس کی زمانہ بھی نہیں ہے اور حد بھی نہیں ہے، تعداد بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آج کے لوگوں کے لیے، نہیں، للناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے جو گھر وضع کیا ہے، بنایا ہے، وہ وہی ہے جو مکہ میں. اچھا، اس کے بعد یوں ہوا کہ ٹائم گزرتا گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا، آہستہ آہستہ یہاں یہ کعبہ اپنی اس اصلی حالت میں، جس حالت میں بھی پہلے بنا تھا، نہ رہا. آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. آیا جب ابتدا میں بنا تھا اس وقت اس کی طرف لوگ آتے تھے، اطراف میں لوگ کچھ رہتے تھے، نہیں رہتے تھے. تاریخ میں ہمیں کچھ بھی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ملتی کہ اس آس پاس میں کوئی آبادی تھی یا کیا حالات تھے. لیکن ابھی سعودیہ کی خود جو تاریخ ہے، خود تاریخ دان جو ہیں سعودیہ کے محققین، وہ اس باور پر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے پچھلی تاریخ کو کھنگال کر یہ دیکھا ہے کہ یہ ساری وادی پہلے بہت ہی سرسبز اور شاداب وادی ہوتی تھی. سارے ایریے میں سبزہ اور جس طرح کے دوسرے ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں مناسب سرسبز سلسلے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات لاکھوں سال پہلے کی ہے محققین کے مطابق، جو ابھی ان کی تحقیق ہے. بہرحال جیسے بھی تھا، وہ جگہ بھی خشک بھی ہو گئی اپنے اس تاریخی اس کو گزارتے ہوئے، اور بالکل پانی کا رخ بھی وہاں سے ہٹ گیا، ختم ہو گئی. اور پانی کے رخ بھی ہٹنے سے سبزیاں بھی ختم ہو گئی اور ہر چیز بالکل ایک سڑیل اور بالکل خشک صحرا سے بھی بدتر صورتحال. کیونکہ وہاں صرف صحرا نہیں ہے، صحرا کے ساتھ پہاڑی سلسلے بھی چھوٹے موٹے ہیں اور ایک سنگلاخ قسم کا ایریا بھی بنتا ہے. یہ اس کا، لیکن وہ گھر وہاں موجود رہا اور کعبہ کی اس کی حیثیت جو اللہ نے اس کی قرار دی تھی وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہی. اب انبیاء کا جو سلسلہ آیا، جناب نوح آئے، انہوں نے اپنی تبلیغ کی، اور وہ بھی تقریباً اسی ایریا میں بنتا ہے کہ جہاں بالآخر ان کی کشتی جو ہے وہ جودی کے پہاڑ پر اتری. اب جودی جو ہے، اس میں خود اختلاف ہو گیا تاریخ دانوں کا کہ جودی کدھر تھا. عراق کے اس شمالی سائڈ پہ جو ہے علاقہ ہے، جو کہ بعض روس کے پہاڑیاں یا ان جو جمہوریاں ہیں ان کی بنتے، یا ترکی میں وہ جو ہے بات کہتے ہیں کہ ادھر ہے وہ پہاڑی جہاں یہ کشتی آ کر رکی تھی، یا جدھر بھی. بہرحال اس سارے ایریا میں کسی ایک جگہ، تو اس تک تو معلوم ہے، تھوڑا بہت معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے تو کعبہ ہی اعلان تھا. تو جناب نوح کو پتہ ہوگا کہ اپنی عبادات کا رخ انہوں نے کدھر کرنا ہے. اور چونکہ اس وقت جغرافیہ کے لحاظ سے لوگوں کی اتنی معلومات نہیں تھی، تو بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے انبیاء کا اپنا گھر ہی کعبہ کے طور پر شناخت کرایا ہوا تھا. کیونکہ اگر ہے بھی کعبہ، تو کعبہ کی طرف رخ متعین کرنا کسی عام بندے کے بس کی بات، یا اس وقت کے کم آلات اور کم معلومات کے مطابق جغرافیہ میں یہ طے کرنا کہ کعبہ کس سائڈ پہ بنتا ہے ان کے ایریا سے، یہ آسان نہیں تھا. اس لیے حکم ہوتا تھا کہ جو نبی ہے وہ اپنا گھر ہی بطور مرکز عبادت قرار دیتے تھے. یعنی سب لوگ عبادت کریں گے ان انبیاء کی. قرآن کے مطابق، قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ انبیاء کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر کو بطور قبلہ قرار دیں. جیسے جناب موسیٰ کو اور جناب ہارون کو بھی حکم تھا کہ آپ اپنے گھروں کو ان لوگوں کے لیے قبلہ قرار دے دیں. عارضی حکم، ٹھیک. یہ یہاں تک جناب نوح تک یہ حکم. اب جناب ابراہیم کی جب باری آئی، جناب ابراہیم، یہ تاریخ ذہن میں سارا رکھیں
جناب ابراہیم پیدا ہوئے ہیں عراق میں، وہاں اسی بغداد کے ساتھ جو کہ بابل تہذیب کے بقایا جات تھے، اور وہاں نمرود کی حکومت تھی، اور شاید نمرود ایک عنوان ہو ان تمام بادشاہوں کے لیے جو وہاں حکومت کرتے تھے، یا شخص کا نام تھا۔ تو بہرحال جناب ابراہیم اپنے ابتدائی زندگی کے وہ سلسلے جو بھی انہوں نے کیے وہ کر کے، یعنی وہ جو بت خانے میں بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہوا، پھر آگ میں پھینکنے کا، اور پھر وہاں سے ان کو دیس نکالا دے دیا گیا۔ جو اس وقت کا سب سے بڑی سزا تھی وہ یہی تھی کہ کیا کرتے تھے، شہر سے باہر نکال دیتے تھے۔ جناب ابراہیم کو انہوں نے کہا کہ آپ شہر میں رہنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، آپ نکل جائیں۔ جناب ابراہیم وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور فلسطین میں جا کر رکے۔ اب یہ کہ ادھر سے نکل کر اتنے دور، کافی دور بنتا ہے، تو اتنے دور کیوں چلے گئے؟ وہاں کہیں قریب ہی کسی جگہ کیوں نہیں ٹھہر گئے؟ خوب اس میں واضح تھا کہ آبادیاں بالکل نہیں تھیں۔ یہ آج سے 3-4 ہزار سال، لگ بھگ 4000 یا 3500 سال کا بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت آبادیاں بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ ایک جگہ سے نکلتے ہیں تو پھر آپ رل جاتے ہیں اور صحرا میں یا بھوک پیاس سے آپ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آبادیاں بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور ادھر سے وہاں نکلے تو ان کو کوئی آبادی قریب ظاہراً نہیں ملی۔ مشن ان کا تبلیغ کا تھا، اور وہ نبی تھے، انہوں نے ایک کسی انسانوں کے مرکز میں ہی رہنا تھا۔ تو وہ کعبہ کی طرف نہیں آئے، اس لیے کہ کعبہ کا ایریا خالی تھا، ادھر تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا، کوئی بسنے والا ہی نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو وہاں سے وہ ادھر نہیں آئے بلکہ کدھر چلے گئے، وہاں جہاں آبادی تھی قریب ترین، اور وہ فلسطین کا علاقہ اور کنعان کا، اور یہ علاقہ تھا۔ وہاں چلے گئے، وہاں انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا تبلیغ کا، اور رہنے لگے، اور وہاں ان کی کچھ پذیرائی بھی ہو گئی، کچھ لوگ ماننے لگے، کچھ لوگوں نے ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کی باتیں اور ان کے توحید کی طرف توجہ دلانے پہ توجہ کی۔ وہاں انہوں نے اپنی اور ان لوگوں کی عبادت کے لیے کوئی سلسلہ قائم کیا، عبادت گاہ بنائی انہوں نے وہاں، لیکن ایسے نہیں کہ جیسے کہ بہت بڑی عبادت گاہ، ایسے مناسب سی عبادت کی جگہ، اور اس کا رخ، اس عبادت گاہ کا رخ جناب ابراہیم نے کعبہ کی طرف کیا، اللہ کی رہنمائی سے۔ اب یہ بات کیسے ہو کہ جناب ابراہیم نے اس وقت اپنی جو بھی عبادت گاہ بنائی تھی یا جو بھی سلسلہ تھا اس کا رخ کعبہ کی طرف کیا؟ یہ جو ہے ان کی اس جو دعا انہوں نے کی ہے، جو دعا کی ہے انہوں نے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس دعا میں انہوں نے کہا تھا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جناب ابراہیم کو اس بیت محرم کا پہلے سے علم تھا، اللہ نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ آپ کی عبادات آپ نے کرنی ہے، آپ کی عبادات کا رخ بیت محرم کی طرف ہونا ہے۔ تو وہ فلسطین میں رہ کر بھی اپنی عبادات کے لیے جس چیز کو قبلہ قرار دیتے تھے وہ یہی، وعلیکم السلام، یہی کعبۃ اللہ تھا، یہی جو ابھی مکہ میں سامنے ہے، یہی کعبہ جناب ابراہیم کی عبادات کے لیے قبلہ ہوتا تھا۔ کہاں رہ کر؟ فلسطین اور اس علاقے میں رہ کر۔ تو اس وقت جناب ابراہیم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا حکم ہوا تو وہاں وہ، حالانکہ جہاں آئے تھے وہاں وادی غیر ذی زر تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی بندے کی ذات نہیں تھی، صرف ایک بچہ اور ایک ماں کو اس جگہ چھوڑ کر جناب ابراہیم چلے گئے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ یہ بیت اللہ ہے، ادھر ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا ہے، اور انہوں نے زندگی جاری رکھنی ہے، اللہ کا حکم تھا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس وقت بھی فلسطین میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی عبادات کے لیے جو عبادت گاہ بنائی، اور اپنی عبادات کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہی رکھا جناب ابراہیم نے۔ پھر جناب ابراہیم وہاں سے انہوں نے اپنا مرکز تبدیل کیا،
اور جناب اسماعیل کو یہاں بڑھنے کے لیے چھوڑا تھا، وہ بڑے ہو گئے ان کے ساتھ مل کر۔ اس کے دو مقصد تھے، ایک تو یہ کہ اس ایریا میں آبادی ہو جائے، کیونکہ آبادی ہے نہیں تو وہاں عبادت گاہ کیسے قائم ہو سکے گی اور کس طرح کعبۃ اللہ کا سلسلہ چلے گا۔ وعلیکم السلام۔ تو اب انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے گھر سے قربانی دے کر انہوں نے یہاں آبادی کا اہتمام کیا، یعنی یہاں کی آبادی مرہون منت ہے جناب ابراہیم کی، کہ انہوں نے آ کر اس شہر کو بسایا اور شہر قائم کیا، اور آج جو مکہ یا یہ آس پاس میں آبادی ہے یہ ساری جناب ابراہیم کی اس پہلے لگائے ہوئے بوٹے کی مرہون منت ہے اور آج اتنی آباد ہے۔ تو وہاں انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے اس کعبہ کے جو پہلے سے موجود جگہ تھی اسی پر انہوں نے اس کو دوبارہ پورا کھڑا کر دیا اور وہاں کعبۃ اللہ قائم کیا۔ اچھا، یہ یہاں قائم ہو گیا، جناب ابراہیم کی عبادات کا رخ ادھر ہی ہو گیا۔ جناب ابراہیم کے بعد ادھر ہی فلسطین کے علاقے میں ہی ان کے بیٹے اسحاق موجود تھے، وہ جو عبادت کرتے تھے وہ بھی حتماً اسی طرف رخ کر کے کرتے تھے عبادت، کیونکہ اللہ نے جناب ابراہیم کے ذریعے وہ ساری معلومات ان کو بھی اور کعبے کا رخ بھی بتایا ہوا تھا۔ جناب یعقوب بھی ادھر ہی عبادت کرتے تھے، اپنی عبادات کا رخ ادھر، ان کے لیے کوئی علیحدہ قبلہ یا یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ چلتے چلتے بات آ گئی جناب سلیمان تک۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے بعد جناب یوسف کی باری آئی تو وہ ادھر چلے گئے، پھر یہ سارے جو ہے نا نبی کا یہ سارا کنبہ جو ہے 12 فرزندان کے ساتھ ادھر مصر میں چلا گیا، 400 سال تقریباً وہاں رہے۔ وہاں سے پھر واپسی، جو ہم ساری تاریخ پیچھے پڑھ چکے ہیں سرگزشت بنی اسرائیل میں، وہ ساری جو ہے دوبارہ واپس آئے، سارے واپس آئے اور فلسطین میں ان کو حکومت ان کی قائم ہو گئی۔ یعنی پہلے وہ بے بسی کے عالم میں اور مسکنت کی حالت میں کافی ٹائم گزارتے رہے، پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جناب داؤد نے جو ہے وہ اس وقت کے بادشاہ کو ایک جنگ کے دوران مار دیا اور پھر بادشاہت مل گئی ان کو، اسی جناب یعقوب کے گھرانے کو، یعنی بنو اسرائیل کو۔ اور پہلے جناب داؤد جو ہے وہ بنے بادشاہ، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے جناب سلیمان جب حاکم ہوئے تو انہوں نے ایک عبادت گاہ بنائی، یعنی بہت ساری چیزیں انہوں نے بنائی قرآن کے مطابق، بہت ساری محاریب و تماثیل و جفان، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائیں، ان میں عبادت گاہیں بھی تھیں۔ تو ان عبادت گاہوں کا رخ جو ہے محققین ابھی تحقیق کر کے بتا چکے ہیں کہ مثلا وہاں جو قربانی ہوتی تھی تو اس کا رخ بھی کعبہ کی طرف کیا جاتا تھا، جو عبادت گاہیں بنائی گئیں ان کا رخ بھی کعبہ کی طرف کیا گیا۔ وہ خود قبلہ نہیں تھی، عبادت گاہ تھیں، قبلہ نہیں تھی، کیونکہ خود مثلا عبادت گاہ جب بناتے ہیں تو اس کا ایک بڑے ساری جگہ ہوتی ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، ایک مکان ہو یا جو بھی بلڈنگ ہو، تو اس کا رخ کدھر کرنا تھا، وہ اس وقت کعبہ کی طرف ہی کیا گیا تھا۔ اور یہ چیز خود اہل یہود کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ قربانی کس طرف رخ کر کے کرتے تھے اور وہ عبادت گاہیں جو بناتے تھے وہ کدھر ہوتی تھی۔ یہ دور یہاں تک گزر گیا۔ اس کے بعد جناب سلیمان کی حکومت ختم ہوئی اور یہود خود سے ہی حاکم بن گئے، ان کا اپنا یعنی نبیوں کا دور، نبی کا دور سلمان کا ختم ہوا، اور پھر درمیان میں گیپ آتا، جیسے ہی گیپ آتا گیا تو انہوں نے پھر اپنے اس دین میں جو تبدیلیاں کرتے کرتے وہ تبدیلیاں کرنے لگے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں اور جناب درمیان میں یہ سارا ٹائم جناب موسیٰ سے گزر گیا۔ موسیٰ تو ان کو لے آئے تھے، اس کے بعد جناب عیسیٰ تک وہ ادھر انہی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت بھی کرتے رہے اور سلسلے کرتے رہے۔ بعد والی ان کی جو نسلیں تھیں انہوں نے
یہ کیا کہ خود ادھر ہی اسی معبد کو ہی، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب سلیمان کا کھڑا ہوا کیا ہوا معبد ہے، اور وہاں انہوں نے قائم کیا تھا جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو اسی کو ہی اپنا کعبہ بنا دیا۔ اب یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کس بندے نے اس کی ابتدا کی، یہ ممکن ہے اگر کوئی ڈھونڈے تو تاریخ میں مل جائے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ چونکہ ادھر یعنی یہ جو خشک ایریا تھا اور بے آباد ایریا تھا، ادھر آبادی بالکل نہیں تھی۔ فلسطین اور لبنان اور شام اور یہ جو ایریا تھا کنعان کا ایریا، اس سارے ایریا میں بہت آبادی اور اچھی سبزی اور پانی وافر مقدار میں، اور زمین آباد اور بہت ہی زندگی کے آثار وہاں بہت موجود تھے، تو زیادہ آبادی وہاں تھی، وہاں لوگوں کا زیادہ جمع ہونا تھا، تو لوگوں کا زیادہ رخ اسی طرف گیا، اور چونکہ یہودیت ہی وہ دین تھا زیادہ تر جو پریویل کر رہا تھا، جو ادھر اس میں موجود تھا، تو انہوں نے اسی کو ہی مانا، اور انہوں نے بھلا دیا اس کو کہ ان سے ہٹ کر بھی کوئی کعبہ ہے یا اس طرف نماز پڑھنی چاہیے یا اس طرف اپنا رخ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے جیسے کہ باقی چیزوں میں انہوں نے اپنے آپ کو محور قرار دیا کہ یہودیت اور یہ دین توراتی جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہی محور ہے، اور جو بافضیلت قوم ہے اور جو بافضیلت پروگرام ہے وہ سارا ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے اپنی عبادات کا رخ بھی ادھر ہی کر دیا، اور سارے لوگ تو بیچارے انجانے ہوتے ہیں، اور نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتے، وہ پچھلی طرز پر چلتے رہتے ہیں، اور جو اگلی نسلیں کر رہی ہیں پچھلے سارے وہی کرتے کرتے سب نے ادھر ہی رخ کر لیا، اور کعبہ جو ہے بطور قبلہ تمام انسانوں کے لیے اس کی وہ حیثیت اس طرح نہ رہ گئی لوگوں میں۔ اللہ کی طرف سے تو کعبہ ابھی بھی اسی اپنی پوزیشن پر موجود تھا اور ہے۔ خوب جناب ابراہیم نے وہ شروع کیا، اور یہاں جو نسل آئی وہ بھی اپنے اس سے ہٹ گئے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے یہاں سے دنیا سے گزر جانے کے بعد انہوں نے بھی اپنے رخ آہستہ آہستہ حص گرائی کی طرف وہ چلے گئے، آہستہ آہستہ اللہ سے وہ ہٹتے گئے، اور کیا ہوگا بت پرستی کی طرف آ گیا، اور انہوں نے اسی کعبہ کو جو کہ اللہ کی عبادت کا مرکز تھا اسی کو بتوں سے بھار دیا۔ اب اللہ کی طرف سے ایک ہی قبلہ ہے، باقی جو ہے وہ خود یہود نے وہاں کو اپنا قبلہ بنا لیا، اس کو جو کہ فلسطین میں وہ جو معبد تھا یا جو ہیکل سلیمانی میں سے وہ بولتے ہیں، ہیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بڑا وجود، ایک بلڈنگ ٹائپ کوئی چیز، جس کو ابھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی موجود ہے، وہ عین اسی مسجد کے نیچے ہے جس کو مسجد صخرہ کہتے ہیں، تو اس کی کھدائی بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کی نیچے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیچے بھائی ہے اور مل جائے گا، اور وہ مسجد کو تقریباً نزدیک ختم کرنے کے درپے ہیں کہ بھائی یہ ختم ہو، اس کے نیچے کہیں وہ ہیکل سلیمانی یا وہ وجود ہے، وہ جو ان کی بادشاہت کا بھی مرکز تھا۔ تو بہرحال اب یہ جو تاریخ کا دور آیا نبی ختم مرتبہ تک، اب زیادہ تر لوگوں کا رخ اسی بیت المقدس کی طرف، اپنی عبادات کا جو اللہ کو مانتے تھے، مثلا دین مسیحیت پر تھے، دین یہودیت پہ تھے، وہ اپنی طرف سے تو اللہ کو ہی مانتے تھے، چاہے اس کو اپنا جو انہوں نے بگاڑ اس میں ڈالے ہوئے تھے، لیکن تو ان سب کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف عبادت کے لیے ہوتا تھا۔ کعبہ کی طرف بہت کم لوگ رخ کر کے کوئی پڑھتا ہوگا تو ہوگا، نہیں تو سب کا رخ ادھر ہی ہوتا تھا۔ اور خود جو عرب کے آس پاس میں لوگ تھے یہ تو عبادت کرتے اللہ کی نہیں تھے، یہ مشرک تھے زیادہ تر، تو یہ جو ہے کعبہ کی طرف آتے تھے، کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن ان کا رجحان زیادہ تر کعبہ میں موجود بت
یا کعبہ کے آس پاس میں جو انہوں نے نصب کر رہے تھے وہ ہوتے تھے، اور خود یہ کہ اللہ کے لیے یہ جو ہے عبادت ان کے ساتھ مل کر کرتے تھے، یعنی ان کو بھی اپنا معبود بناتے تھے اور اللہ کے کعبے کو بھی مانتے تھے کہ یہ بھی بیت اللہ ہے، اتنا مانتے تھے۔ باقی ان کی دور سے عبادات کا سلسلہ کعبہ کی طرف رخ ہو ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دور سے عبادت ظاہراً وہ شاید کرتے نہیں تھے۔ اگر کہیں دور کوئی عبادت کرتا تو وہ اپنے بت کو سامنے رکھ کے اس کی عبادت کرتے تھے، کعبہ کی طرف رخ کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا۔ جناب نبی ختم مرتبہ صلوات اللہ علیہ جب آئے تو اب یہ کیا کریں؟ اب ان کو کیا حکم ہے کہ کیا کریں؟ کعبہ جو ہے وہ بتوں سے بھرا ہوا ہے، اور سارے جو پچھلے مذاہب ہیں دو، وہ مین مذاہب، ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے نمازوں کے لیے، بطور قبلہ کے، یا اپنی جو بھی عبادات کرتے تھے ان کا رخ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کریں؟ اب یہاں بہت ہی پیچیدہ قسم کی صورتحال کہ اگر تو سامنے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بت اندر پڑے ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے طاقت نہیں ہے، ابھی اتنا زور نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ دوسری طرف کرتے ہیں تو وہاں اعتراض ہو سکتا ہے یہودیت کی طرف سے، اور یا خوشی کی طور پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ دین تو وہی ہمارے دین والا ہی کام کر رہا ہے، یہ دین بھی ہمارے بتائی ہوئی بات کو اپنا رہا ہے اور ہماری والے قبلہ کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں رہ کر مکہ میں حضرت نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے اپنی عبادات اور نمازیں انجام دیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو قریبی ہیں ان کے سامنے بتوں کی طرف نماز پڑھنا اور بتوں کی طرف عبادت کا رخ کرنا یہ بہت منفی صورتحال تھی۔ اس چیز کو توڑنا تھا، یعنی اپنے عمل سے یہ بتانا تھا کہ یہ جو ادھر سلسلہ ہے بتوں کا، یہ اللہ کی عبادت کے لیے رکاوٹ ہے، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، ان کی طرف رخ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ کعبہ میں کھڑے ہو کر بھی حضرت اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے۔ اور بیت المقدس کی طرف کیوں کرتے تھے؟ خوب واضح ہے کہ اللہ کے نام کے حوالے سے جو مشرکین میں چیز معروف تھی اور موجود تھی اور پہچانی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں وہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز پہلے سے جو تصور موجود تھا، اسی تصور کو لیتے ہوئے، اسی کی ہیلپ لیتے ہوئے اللہ نے اجازت دی کہ نمازوں کا رخ بیت المقدس کی طرف کیا جائے، اور نبی کعبہ میں کھڑے ہو کر، مسجد الحرام میں کھڑے ہو کر بھی اس کے کعبہ کے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوتے، جس سے یہ ہوتا کہ کعبہ ان کے سامنے نہ ہوتا بلکہ سائیڈ پہ ہوتا، اور ان کا رخ مسجد بیت المقدس کی طرف ہوتا، اور ادھر کی طرف وہ اپنی نمازوں کا رخ کرتے۔ اور غار حرا میں بھی جو قبلہ کا رخ بن سکتا ہے، اور جہاں جیسے وہاں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی تقریباً بیت المقدس کی طرف ہی اس کا رخ بنتا ہے، کیونکہ اتنی کھلی جگہ نہیں ہے کہ ادھر ہر طرف آپ منہ کر سکیں، ایک ہی طرف آپ کھڑے ہو سکتے ہیں جس کا رخ ظاہراً ادھر بیت المقدس کی طرف ہی بنتا ہے۔ تو حضرت یہ عبادات ادھر انجام دیتے۔ اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جن کو اللہ ہدایت دیتا تھا وہ بڑے مخلص ہو کر ادھر آتے تھے، اس لیے کہ کچھ جو مشرکین تھے، اگر وہ اس بات کو دیکھتے کہ حضرت خود ان کے کعبہ کی طرف ہی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جو کعبہ موجود ہے، تو وہ اس بلائی سے، اس وجہ سے خوش ہو کر کہ بھئی یہ ہمارے ہی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح ہی جو ہے یہ انجام دیتے ہیں۔ اچھا، وہ نمازیں پڑھتے تھے قرآن کے مطابق، آپ کو بتایا ہے نا کہ قرآن نے ان کی نمازوں کو
چیخ و پکار اور اس قسم کا شور اور سیٹیاں بجانے کی طرز پر ان کو قرار دیا ہے۔ نماز وہ پڑھتے تھے، ہاں وہ بھی عبادت انجام دیتے تھے۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے یہ ان کو سوچنے کا موقع نہ دیا گیا کہ نبی جو ہے وہ ان کی طرح نماز یا اپنی عبادت اسی کعبہ کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ بڑے سخت اس میں مسلمان ہونے کے لیے اس کو کرنا پڑتا، یعنی اپنے آپ کو قبولانا پڑتا کہ اس نے رخ بھی کدھر کرنا ہے۔ حالانکہ ان کے لیے عادی طور پر جس کی طرف وہ رخ کر کے اپنی عبادات کرتے تھے اور بیت اللہ سمجھتے تھے وہ یہ تھا، لیکن اسلام کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے رخ کرنا ہے کدھر؟ بیت المقدس کی طرف۔ تو یہ ایک قسم کا دگنا وزن ہوتا تھا، دگنی سخت بات تھی ان کے لیے۔ پھر جو بھی مسلمان ہوتا تو وہ بڑے ہی اخلاص کے ساتھ اور بڑا ہی مخلص، اس لیے کہ جو اس کعبہ سے ہٹ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور جانتا تھا کہ اس طرف یہودی نماز پڑھتے ہیں، اس طرف عیسائی نماز پڑھتے ہیں اور ان کی آپس میں چپکلش سالہ سال سے پچھلے چل رہی تھی، تو وہ اپنی عصبیت سے بالاتر ہو کے مسلمان ہوتا تھا۔ عصبیت کے بت کو وہ پہلے توڑتا تھا اور پھر مسلمان ہوتا تھا بڑے اس سے، اور پھر بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ تو یہ ایک قسم کا ایک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کعبہ کا سلسلہ ہے یہ دو دھاری قسم کا ایک اعتقادی کاٹ والا وہ سلسلہ تھا، جس سے کئی بندوں کے جو سلسلے تھے اس کو اخلاص کی طرف لانے کے لیے کاٹ لگائی جاتی تھی۔ تو کافروں کے لیے اس حوالے سے یہ تھا، مشرکین کے لیے، کہ وہ مسلمان ہوتے تو بڑا سخت قسم کا ان کو ایک قدم اٹھانا پڑتا کہ اپنے گھر اور اپنے آس پاس میں اور اللہ کی طرف سے اعلان شدہ کعبہ کو بھی چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کرنا پڑتا، اور یہ بہت سخت ہوتا تھا ان کے لیے۔ لیکن اللہ نے اس آیت کے آخر میں بھی کہا ہے کہ یہ ہم نے امتحان کے لیے اور اپنے جن کو ہم نے خاص ہدایت دی، یہ لکبیرہ ہے، یہ آسان کام نہیں تھا اپنے کعبہ کو چھوڑ کر ادھر رخ کرنا ان کے لیے، لیکن جو ہدایت یافتہ تھے انہوں نے یہ کام کیا اور وہ سلسلہ ادھر ہی کرتے رہے۔ پھر جناب نبی ختمی مرتبت جو ہے وہ جب مکہ سے مدینہ آئے تو تقریباً 1.5 سال کے بعد وہاں مشرکین کی زیادہ آبادی تھی، مدینہ میں جو ہے وہ اہل کتاب کی آبادی زیادہ ہے، تو یہاں اب یہ مسئلہ بہت زیادہ کھٹکنے لگا اور سامنے آنے لگا کہ ان کا سب سے بڑا دعویٰ اب جو ہے نا یہ رہ گیا، باقی سارے دعوے تقریباً ان کے قرآن نے جواب دے دیے۔ آخری دعویٰ ان کا یہ تھا کہ بھائی آپ کے پاس نیا دین نہیں ہے، آپ تو ابھی بھی ہمارے والے وہ جو ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر نیا دین کیسا جب آپ کے پاس کوئی قبلہ ہی نہیں ہے؟ آپ کا قبلہ وہی ہے جو ہماری کتابوں میں ہے یا ہمارے دین میں ہے، جو جس کی طرف ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ کا دین کوئی اور چیز تو نہیں ہے، کیوں ہمیں نئے چیز کی طرف آپ لے جا رہے ہیں؟ یہ وہی اسی طرف جو ہمارے والے قبلہ ہے، تو آپ جب قبلہ ہمارا مانے ہوئے تو باقی باتیں بھی ہماری ہی مانیں، اور ہم آپ کی بات کیوں مانیں جبکہ آپ ہمارے قبلہ کی طرف ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بات مسلمانوں کو بھی اچھی خاصی تکلیف دے رہی تھی، اور یہ ان کے لیے یہ تھا کہ اب یہ صبح شام ان کے جو تانے ہیں سن سن کے وہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو جناب نبی ختمی مرتبت جو کہ ان سے یقیناً پہلے سے پتہ تھا کہ اصل کعبہ اور اصل قبلہ جو ہے وہ کیا ہے، انہوں نے پھر دعا کے سلسلے شروع کیے، التجا کی اللہ سے کہ اے اللہ وہ جو کام ہونا ہے، جو آخر میں اعلان ہونا ہے اور قبلہ سامنے آنا ہے، تو وہ اے اللہ تو اعلان کر دے۔ یہاں اس آیت کا آغاز جو ہے، یہ جو آیت نمبر 142 ہے، بڑے سخت جملے سے ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ جو لوگوں میں اعتقادی خلفشار بن رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نیا دین سچ ہے یا نہیں، جب ہم نماز اسی طرف پڑھ رہے ہیں، انہی کی قبلہ کی طرف پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم انہی کے دین کو ہی، وہی دین سچا ہوگا، تبھی تو ہمارے دین کا بھی حکم اسی طرف ہی ہے، حکم ہے نماز کا۔ تو اس قسم کی ذہنیت رکھنے کے لیے تو خدا کریم نے بڑے سخت جملے سے اس بات کا آغاز کیا ہے۔
کہ یعنی عقل پر سیدھی جو ضرب لگائی ہے وہ سیدھی سیدھی انسانوں کے عقل پر، جو کہ وجہ امتیاز ہے انسان کی حیوان سے، اور وہ کیا ہے؟ عقل اور تعقل۔ تو سیدھا سیدھا کہا کیا کہ سیقول السفہاء، بات کا آغاز ہی یہ آیت کا اسی کا ترجمہ کرتے ہیں اور باقی چھوڑتے ہیں اگلے اس کے لیے۔ تو سیقول السفہاء من الناس، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، وہ آیت بعد میں آئے گی کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم دے دیا ہے، یہ اس کے بعد کچھ باتیں جو ہونے لگی تو اس کی بات وجہ سے سیقول السفہاء من الناس، سایقولو اس پر توجہ دے، سایقولو کہیں گے، یعنی جواب پہلے دے رہے ہیں، ابھی وہ ہونے والی ہے، ابھی قبلہ کا رخ تبدیل نہیں ہوا ہے، قبلہ کا رخ، یہ سایقولو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات ابھی ہوئی نہیں ہے، قبلہ کا رخ تبدیل کرنے والی آیت آگے آ رہی ہے، لیکن پہلے سے ہی فضا کو کیا کیا جا رہا ہے؟ فضا کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جو آگے حکم آ رہا ہے قبل اس کے کہ اس وقت ایک نئی بات چھڑ جائے اور لوگوں کو بات کرنے کے لیے ایک موقع مل جائے، اس کو پہلے ہی یہاں توڑ دیا جائے، اس لیے سایقولو کہا ہے، یعنی ابھی نہیں کہیں گے، ابھی کہہ نہیں رہے ہیں، ابھی بات یہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن کب ہوگی؟ سایقولو، بعد میں جب آگے حکم آنے والا ہے کعبہ کی تبدیلی کا تو اس وقت یہ باتیں ہوں گی، لیکن کریں گے کون؟ سیقول السفہاء، احمق لوگ، پاگل لوگ، بے وقوف لوگ یہ باتیں کریں گے۔ اب یہ اتنی سخت جملہ کہہ کر ساری اس آگے والی جو خام خواہ کی ایک بحث کا آغاز ہو جانا تھا اور چل پڑنی تھی بحث کہ پہلا کعبہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک تھا تو اب یہ کیوں، اگر یہ ٹھیک تھا تو پہلے اس کو کیوں قرار دیا تھا؟ یعنی ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہونا ہے کہ بھائی پھر یہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے کہیں گے کہ وہ کعبہ اگر غلط تھا تو اتنے سال آپ کس کی عبادت کرتے رہے، اگر وہ قبلہ غلط تھا تو جو اگر یہ قبلہ غلط تھا پہلے آپ اس کی طرف رخ نہیں کرتے تھے تو اب اس کو آپ مان کیسے رہے؟ تو یہ اس قسم کی بات کو روکنے کے لیے یہ پہلے ہی ایک رکاوٹ ڈال دی کہ یہ جو اگر بحث کریں گے تو وہ احمق لوگ ہوں گے، سفیہ ہوں گے، صفہاء سفیہ یعنی احمق، بے وقوف، نادان، نہ سمجھنے والا، صلاحیت جس میں نہیں ہے سمجھنے کی، من الناس، کیا کہیں گے بحث بعد میں اگر کوئی کرے گا تو ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ جو پہلے کس قبلہ کی طرف یہ نماز پڑھتے تھے اس سے ان کو ہٹایا کس نے؟ کس بات نے ان کو ہٹا دیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے ان کو کہ قبلہ کی طرف ادھر بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اب ادھر منہ کیوں کر لیا انہوں نے؟ تو یہاں خدا کریم پہلے سے ہی جواب ان کو دے دیتا ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے، یہ طے کس نے کرنا ہے کہ قبلہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کی ہے، جدھر مرضی ہے وہ کسی کو کہے کہ عبادت کرے، جس جگہ کو مرضی ہے وہ قبلہ اعلان کر دے۔ تو پہلے والا کسی اور نے اعلان کیا تھا؟ اگر پہلے والا قبلہ تھا تو جس کی ملکیت تھا اس نے اجازت دی تھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کی تو ادھر پڑھتے تھے یا اپنی مرضی سے پڑھتے تھے۔ اللہ کی مرضی ہے، جدھر مرضی ہے وہ رخ کا متعین کر دے، اور اللہ نے ابھی یہ متعین کر دیا ہے۔ تو قل للہ المشرق، اچھا یہ ساری کہانی میں یہ بات آپ کو میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ قرآن نے یا اللہ نے اس جگہ کو قبلہ کے طور پر قرار نہیں دیا ہے کہ وہ قبلہ تھا، یعنی قبلہ مسلمانوں نے اپنایا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوا تھا، لیکن اس کی قبلہ کی حیثیت قرآن نے نہیں بتائی ہے کہ اس کی حیثیت قبلہ کی تھی۔ ہاں ایک اجازت تھی یا ایک سلسلہ تھا جو عارضی طور پر، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آزمانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کی ملکیت ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ آپ یا ہم یا کوئی کون متاثر یا کسی کا ہے کوئی کعبہ
یا قبلہ یا جو بھی جگہ ہو عبادت کے لیے، آیا وہ کسی کی ہے کہ وہ کہے کہ یہ ہمارے والی ہے؟ بھائی وہ بھی اگر تھی تو عبادت کے لیے اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی تھی، اور اب اللہ نے کہا ہے کہ اس طرف رخ کرے، یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ چلنی ہدایت کا سلسلہ وہ اللہ کے حکم پر ہے، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اور وہ بھی صراط مستقیم کی طرف۔ انشاءاللہ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے بعد میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔